السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے چونکہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور جن لوگوں نے نعت کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے تخلیقی سطح پر، تنقیدی سطح پر یا تحقیقی سطح پر، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم ریاض حسین چودھری کا ذکر مختصر سا کریں گے اور ان کی کتاب ریاض حمد و نعت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ریاض حسین چودھری اصل میں شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں روایتی کہ وہ روایت سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، جو چلی آ رہی روایت ہے اسی کے حوالے سے وہی علامتیں اور وہی، جیسا کہ غزل میں بھی گل و بلبل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، قفس، کشتی، طوفان، یہی آ رہا تھا۔ لیکن جب کوئی محاورہ سا بن جاتا ہے وہ کلیشے ہو جاتا ہے، یعنی وہ متروک چیز ہو جاتی ہے، اس میں پھر کشش نہیں رہتی۔ شاعری میں بھی اسی طریقے سے آزاد، بلکہ شاعری میں تو یہاں تک ہوا کہ غالب نے کہا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، بقدر ذوق نہیں، بقدر شوق نہیں۔ غزل کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ غزل جو ہے اس میں پابندیاں بہت ہیں، اس میں اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ ایک تو یہ پہلو تھا، اور اس میں اس کی بازگشت بعد میں سنی گئی تو تخلیقی سطح پر آزاد نظم بھی آئی، نظم معرہ بھی آئی، اور مختلف اصناف بھی آ گئیں، اب تو ہائیکو، ماہیہ، دوسری چیزیں بھی آ گئیں۔ لیکن بعض لوگوں نے حید پر اتنی بات نہیں کی، لیکن اس کے متن کو بنا سنوار کے پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو وہ مجتہد شاعر کہلائے۔ انہوں نے نئے انداز سے بات کرنا چاہی اور خاصی حد تک کامیاب ہو گئے۔ ریاض حسین چودھری وہی شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں اجتہاد کیا اور اپنے طور پر کچھ ایسی نظمیں اور کچھ ایسی غزلیہ نعتیں لکھیں کہ وہ ان کی انفرادی حیثیت تسلیم کر لی گئی، یعنی وہ منفرد شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے اور نمایاں ہوئے۔ انہوں نے ایک نظم اکائی کے نام سے انہوں نے نظمیں لکھیں، اور یہ تو نظم معرہ کی ایک شکل تھی، حید تو وہی ہے، لیکن ان نظموں کا ہر مصرع کسی ایک عنوان کے تابع کسی خیال کا شعری متن بنا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، اور انہوں نے بہت ہی زبردست۔ اب یہ دیکھیے کہ میں اگر اس کو ان کی شاعری میں بات کروں تو حمدیہ شاعری بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، سر جھکاتی آپ کے در پر اناؤں کو سلام۔ اب یہ نعتیہ سلام جو ہے یہ اس طریقے سے شروع کیا ہے۔ پھر اس میں دعائیہ بھی ہے کہ میرے قبیلے کے سب جوانوں کو روشنی کے علم عطا کر، یہ دعا ہے۔ حمد و نعت میں انہوں نے اس ذات لا شریک کو رب جہاں کہوں، یہ بھی ایک انداز اختیار کیا ہے۔ جوار کل کے مدحت میں عجب خوشبو ہے لہرائی۔ یہ اس کتاب کے کنٹینٹس پر مختصر سی بات کر رہا ہوں، اور یہ کمال کی بات ہے کہ جہاں سے دیکھیے فردیات میں طیبہ کی خوشبو سے میں رہتا ہوں ہم کلام، ہے رابطہ بہار کے موسم کا پھول سے۔ کیا بات ہے! سردار کائنات کے دامن کو چھوڑ کر
رسوا ہوئے ہیں غیر کی چوکھٹ پہ آج بھی. یہ فردیات یعنی ایک ایک شعر. تنہا ہوں زندگی کے سفر میں کب ریاض، یاد غبار راہ مدینہ ہے ہم سفر. اب اس میں آپ کو نعت کا وہ لہجہ نظر آئے گا جو روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور فصاحت بھی ہے اور ابلاغ بھی ہو رہا ہے. جو بات بھی کہی جا رہی ہے اس میں کوئی ایج پیچ نہیں ہے، پیچیدگیاں نہیں ہیں، صاف ہے. جھونکا ہوں خنک عز مسلسل کی ہوا کا، منہ دیکھے بھلا کیسے کوئی جھوٹی انا کا. ہاتھوں کے مسلح پر میری کل کے ثنا ہے. اب دیکھیے ہاتھوں کا مسلح، یہ ایک نئی ترکیب ہے نا. تصویر ادب لفظ ہے ہر باب ثنا کا. اس طریقے کی نعتیں انہوں نے کہی ہیں. ہر شب مجھے جو ہو جاتا ہے دیدار مدینہ، ہر روز میں پڑھ لیتا ہوں اخبار مدینہ. اب اخبار کا دیکھیے کیا استعمال ہے. تو جہاں سے بھی ہم اٹھاتے ہیں ان کے ہاں تازگی نظر آتی ہے. ہر پیرہن بدن کا اگرچہ ہے کاغذی، نہ آشنا زوال سے حب نبی رہی. اب آپ دیکھیے حب نبی جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتی. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا بلند کرنے کے لیے ان کے لیے یہ بات فرما دی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر آپ کی خاطر ہم نے بلند کر دیا. تو وہ تو کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب ایک ہی مصرے میں نا آشنا زوال سے حب نبی رہی، یعنی ہمیشہ سے نعت نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زوال سے ناشنا ہے. زوال ممکن نہیں. میں جانتا ہوں روز ازل میرے ہاتھ پر رکھی گئی تھی نعت پیمبر کی روشنی. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے مقدر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ان کو سعادت ملی کہ انہوں نے زندگی نعت کے لیے وقف کی اور نعت لکھتے رہے زندگی بھر. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. بہت موضوعات ہیں ان کے ہاں، بہت موضوعات ہیں، اور ہر شعر جو ہے اس میں تازگی ہے. اور ایسی تازگی ظاہر ہے کہ اچھا پھر انہوں نے اپنے طور پر تخلیقی اپج اور تخلیقی منہاج کو دکھایا ہے علیحدہ علیحدہ. آج بھی جمہور کی آواز پر اترا عذاب، آج بھی مسموم کر ڈالی گئی گھر کی فضا. اب یہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے کرتے آپ کے پیغام کو امت نے جس طرح نظر انداز کیا اور زوال آمادہ ہو گئی، تو آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے کرتے حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے حضور آج کیفیت ہماری یہ ہے. تیرگی سارے زمانوں کی خریدی جا چکی. اب اس میں دیکھیے درد. تیرگی سارے زمانوں کی خریدی جا چکی، یا خدا میری ہتھیلی پر نئے سورج ہوگا. یہ تمنا، یہ احوال، یہ دور. تو یہ شاعری میں فکری سطح بھی بلند ہے اور تخلیقی اپج بھی ہے، اور ہنر میں اپنی علیحدہ اسلوبی شان پیدا کرنے کی کوشش بھی ہے، جس میں یہ بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں. تو ریاض حسین چودھری صاحب جو ہیں، یہ چونکہ ایک کتاب نہیں ہے ان کی، تو میرا خیال ہے 20 سے زیادہ کتابیں ہیں. تو ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی نیا پہلو، نیا اسلوب اور نیا زاویہ فکر کا سامنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حق مغفرت کرے. عجب آزاد مرد تھا.